ہم نے صرف نتائج مسترد نہیں کیے بلکہ اس غلامی کو مسترد کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں اقتدار کے محلات حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی غلامی میں پاکستان کا اقتدار حوالے کیا جائے، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ ہم تمہارے ایسے اقتدار کو جو تمہاری غلامی میں قبول کیا جائے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم قیامت تک تمہارے ساتھ لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن تمہاری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں انشاءاللہ کبھی تیار ہوں گے۔ اصلی حکمرانوں نے اپنی مرضی کے احکامات اور پالیسی کے لیے ان نقلی حکمرانوں کو آگے کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کیوں فوج کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ قوم جانتی ہے کہ آج جو حکمران مرکز میں اور صوبوں میں حکمرانی کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی سہولت کاری کے لیے جبراً حکومتوں میں بٹھایا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کو انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے آپ نے لاشوں کے تحفے دیے، اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر کرنلوں کے دفتروں میں، بریگیڈیئر کے آفیسز میں، سیکٹر کمانڈر کے دفاتروں میں ہمارے جماعتوں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، لیکن ہم نے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے پاکستان میں انارکی کی بات نہیں کی، ہم نے پاکستان کے اندر تخریب کاری کی بات نہیں کی، ہم نے پاکستان کے لیے اسی راستے پر جدوجہد کا فیصلہ کیا جس راستے کا انتخاب مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے ہمارے لیے کیا۔ پاکستان کو مذاق بنا دیا گیا ہے، ہمیں ہماری حد معلوم ہے، آپ بھی اپنی حد میں رہیں، جو گناہ تم نے کیے ہیں ان گناہوں کی اصلاح کرے۔ خدا کی قسم ہمارے اکابر نے اس راستے میں حق و باطل کے لیے اپنے سر ہتھیلیوں پر میدان میں جدوجہد کی ہے، ہم اپنے سر قربان کر دیں گے لیکن اپنے عوام کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ آج فلسطین کا مجاہد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم آپ کو اس اجتماع کے ذریعے پورے پاکستان کا اعتماد دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا تو انشاءاللہ مظلوم مسلمانوں کے لیے عملاً جہاد کریں گے۔ امن و امان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آج انہوں نے وہ ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں جو ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ پاکستان کی انتخابی سیاست سے عملاً دستبردار ہو جاؤ، امن و امان کو قائم کرو۔ اگر ایک عام شہری آج اپنے آپ کو پرامن نہیں سمجھتا تو اس کی قیام کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کی ہے اور ان کو اپنے یہ فرائض بہر صورت پورے کرنے چاہیے۔ انتخابی نتائج آپ کے فرائض منصبی میں شامل نہیں۔ ہم جس سفر پر جا رہے ہیں، جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی خوف ہے وہ ہمارے اس قافلے سے الگ ہو جائیں۔ اس تحریک کا آغاز آنے والے چند دنوں میں ہم کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ نے اقتدار حوالہ کیا ہے، وہ قوم کے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پر کر رہا ہوں کہ جو جذبہ آپ کی قیادت کا جوان ہے، یہ جذبہ پاکستان کی سیاسی قیادت میں کسی کے پاس نہیں۔ جو جرت آپ کی قیادت کے پاس ہے، جو استقامت اللہ نے آپ کی قیادت کو دی ہے، یہ جذبہ، یہ جرت، یہ استقامت اللہ نے پھر جمعیت علماء کے کارکنوں کو بھی دی ہے۔ انشاءاللہ